کہا یہ تو جادو ہے، اتنا بڑا کیسے ہو سکتا ہے، یہ جادو ہے۔ اس کے بعد جب وہ آیا قافلہ تو سب سے پہلے ان کو پکڑ کر کے لوگوں نے پوچھا کیا تمہارا فلاں آدمی ہے، ایک اونٹ گم ہوا تھا۔ ان لوگوں نے کہا تم کو کیسے پتا اونٹ گم ہوا تھا، ہم تو اتنے لمبے سفر سے آ رہے ہیں۔ تو ان لوگوں نے کہا اونٹ گم ہوا تھا۔ انہوں نے کہا ہاں اونٹ گم ہوا تھا۔ کہا کون لایا ہے؟ فلاں بندہ۔ اس کو حاضر کیا گیا، اس سے پوچھا گیا کیا تو اونٹ کو، گمشدہ اونٹ کو تو پایا تھا؟ کہا ہاں میں پایا تھا۔ اس وقت کچھ بات آئی تھی؟ اس نے کہا گزرتے ہوئے مجھے محمد کی آواز آئی تھی۔ اللہ اکبر۔ کفار کہنے لگے یہ تو جادو ہے، یہ تو جادو ہے، اور کیا کیا چاہیے، اور کیا کیا چاہیے۔ اینک جب تک نہ اترے گی کچھ نظر نہیں آتا، کچھ نظر نہیں آتا۔ اس کے بعد دوپہر تک انتظار کرتے رہے۔ دوسرا بھی دیکھتے ہیں میرے عزیزوں، ماننے والے کو صدیق ہی کافی ہے۔ جس کو ماننا تھا بغیر کچھ علامت کے، بغیر دلیل کے کہا یا رسول اللہ صدقت یا رسول اللہ، آپ نے جو کہا ہے اللہ کے حبیب سچ کہا ہے، سچ کہا ہے۔ ماننے والے کو سب حضور کا چہرہ ہی کافی ہے، حضور کی زبان ہی کافی ہے۔ لیکن دیکھنے والوں کو ابھی پیٹ بھرتا نہیں، اور دلیل چاہیے، اور دلیل چاہیے۔ دوپہر تک بیٹھے رہے۔ دوپہر ہونے کے بعد کہا دیکھتے ہیں قافلہ آتا ہے کہ این دوپہر ہوئی دوسرا قافلہ بھی انٹر ہوا، اور جیسے ہی وہ قافلہ آیا گردنیں اونچی کر کر کے دیکھ رہے تھے قافلے میں آنے والا، ایک ہاتھ میں پٹی باندھا دوسرا پیر میں پٹی باندھا۔ کہا محمد کا جادو ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ بھی علامت نظر آ گئی، لیکن کچھ کو ماننا تھا مانے، اور کچھ جو ہے شام تک بیٹھیں گے۔ تیسرا بھی دکھتا ہے کہ نہیں، تیسرا قافلہ بھی آتا ہے کہ نہیں۔ اب میں آپ کو میرے مصطفیٰ کا معجزہ بتاؤں، حضور کی شان بھی بتاؤں۔ تیسرا قافلہ جس کے بارے میں میرے آقا نے بشارت دی تھی مکہ میں کہ تیسرا قافلہ جس کی قیادت ایک سرخ دھاری دار اونٹ اور ایک کالے دھاری دار اونٹ کر رہے ہیں، دونوں سب سے آگے چل رہے ہیں، واپس آئیں گے بھی تو وہی دو اونٹ سب سے آگے ہوں گے۔ اب یہ تیسرے قافلے کی اتنی واضح دلیل، اونٹ کبھی آگے ہو سکتا ہے کبھی پیچھے ہو سکتا ہے، حضور نے ایگزیکٹ کیسے بتایا ہے، اتنی پکی خبر۔ اسی لیے میں کہتا ہوں اوروں کی خبریں اور ہے، نبی الانبیاء کی خبر اور ہے۔